نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إن الله وملائكته بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما درود بھیجو اس پر اور سلام بھیجو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ بے شک وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ لعنت کی ان کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں وأعد لهم عذابا مہینا اور تیار کیا ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات اور وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بغیر ما اکتسبوا بغیر اس کے جو انہوں نے کمایا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا پس یقیناً انہوں نے اٹھایا بہتان اور واضح گناہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، 57 اور 58 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو مختلف انداز میں بیان کیا۔ مثلا فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہیں عزیز ہونا چاہیے، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے اوپر حق رکھتے ہیں۔ پھر آگے چل کے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر ازواج مطہرات سے فرمایا کوئی ایسی بات تمہارے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو،
پھر آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خصوصاً اگر کوئی بات کرے تو تم نے نرمی سے بات نہیں کرنی، بلکہ ڈٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے۔ آگے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کر دے پھر کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے پاس اختیار باقی نہیں رہتا۔ پھر آگے چل کر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول نہیں بلکہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج بھی آپ کو پہنایا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان عورتوں کا بیان ہوا جن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے معاملے میں جو خصوصی احکامات دیے ان کا بیان ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے اور ازواج مطہرات سے پردے کا خصوصاً حکم ارشاد فرمایا۔ یہ ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد اب وہ آیت آئی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کو اللہ بیان کرتے ہیں۔ یہ اتنے احکامات تمہیں کیوں دیے ہیں؟ اس لیے کہ تمہارا نبی ہے ہی بڑی شان والا، نبی مکرم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی بہت عظمتوں والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے عمل سے رسم کو توڑوایا تو بعض مفسرین کہتے ہیں پھر اللہ نے اس آیت میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرت اور استقامت کے ساتھ جب اللہ کے حکم کو پورا کیا تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے آپ کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، لوگو اللہ بھی اس کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی رحمت، اللہ کا رحمت بھیجنا تو یہ ہے کہ اللہ تو خود رحمت بھیجنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، تو وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتا ہے۔ یہ تو بڑا واضح ہے۔ فرشتے کیسے رحمت بھیجتے ہیں؟ فرمایا فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، جس کو اپنی زبان میں ہم درود کہتے ہیں۔ یہ جو درود ہے نا یہ بھی ایک رحمت کی دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، دعا ہے نا اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس دعا کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ درود کہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ رحمت کی دعا، درود کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کی دعا۔ اللہ رحمت خود بھیجتا ہے اور فرشتے اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو آپ غور فرمائیں جی، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، اور آگے سلام کا ذکر نہیں ہے، یصلون آگے ہونا یوں چاہیے یصلون و یسلمون، درود و سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ آگے ایمان والوں کو حکم دیا صلو علیہ وسلم، درود و سلام دونوں کو حکم دیا۔ تو یہ کلام کا حسن ہے کہ ایک چیز کو معذوف کر دیا جاتا ہے وہ خود سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ قرآن کئی جگہ کہتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، اور سلام قولا من رب الرحیم۔ کہیں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، سارے رسولوں پر اللہ کا سلام ہے۔ تو اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہیں اور اللہ کے سلام بھی ہیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد ایسے سکھایا جیسے قرآن کی آیت سکھاتے تھے، جس میں واضح ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی، اللہ کی رحمتیں بھی اور اللہ کی برکتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے انبیاء پر عموماً اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً اپنی رحمتیں، اپنے سلام اور اپنی برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت بنا دیا ہے۔ کیسا رحمت بنایا ہے کہ مکے کے کافر دعا کرتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی تیرا نبی ہے اور قرآن تیرا ہی کلام ہے، ہم نہ تیرے نبی کو مانتے ہیں نہ تیری کتاب کو مانتے ہیں، تو ہمارے اوپر پتھر برسا، آسمان سے پتھر برسا، اب ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے، ہم نہیں مانتے۔ یہ ان بدبختوں نے کہا۔ اللہ نے جواب میں کیا فرمایا سورہ انفال میں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پتھر میں اللہ نہیں برساتا، اس لیے نہیں برساتا کہ اسی مکہ میں میرا محمد جو رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیری وجہ سے میں پتھر نہیں برساتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ یہ تو پتھروں کے حقدار ہے، نہیں برساتا ان پر، تیری وجہ سے پتھر نہیں برساتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا رحمت بنایا، اتنا رحمت بنایا کہ وہ کافر جو اللہ سے عذاب مانگ بھی رہے تھے لیکن رحمت للعالمین کی وجہ سے ان کافروں پر بھی عذاب نہ آیا، ان پر بھی پتھر نہ برسے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں آپ کے قدم مبارک لگتے گئے وہیں وہیں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جب حملہ ہونے لگا نا، ان کا گھیراؤ کیا گیا، ان کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے براق بھیج دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات براق پر سوار ہو کر گئے، اور براق کی رفتار برق رفتار تھی، لیکن ہجرت کی رات دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، تلواریں لے کر گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کے وقت براق بھیج سکتا ہے، وہ آج بھی بھیج سکتا تھا لیکن نہیں بھیجا، آج براق نہیں بھیجا، اب پیدل لے کر گئے۔ فرمایا مفسرین نے کہ یہ علاقے جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مرکز بنانا تھا، اور اللہ نے کہا میرے محبوب کے قدم لگتے جائیں اور میں اللہ اوپر سے درود و سلام بھیجتا جاؤں، اور پھر رحمتیں آتی جائیں اور برکتیں آتی جائیں، اور یثرب مدینہ بن گیا، پھر رحمتیں آئیں اور پھر برکتیں آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم جہاں جہاں پر لگتے گئے اللہ تعالیٰ وہاں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے گئے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ رحمتیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آمد ان کی باعث رحمت، پیکر شفقت خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گئی ان پر ختم رسالت، دیتے گئے ہیں ان کی شہادت، ہو گئی ان پر ختم رسالت، دیتے گئے ہیں ان کی شہادت، موسیٰ، عمران، عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، عالم بالا و پست میں تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی، تیرا نام محمد رکھا ہے، فرش پر احمد رکھا ہے، عرش پر مقام مقام محمود بنایا ہے، جھنڈا لواء الحمد بنایا ہے، اور میرے محبوب قیامت کا دن ہوگا، جب تک تو جنت میں قدم نہیں رکھے گا کسی کا جنت میں داخلہ ہوگا ہی نہیں ہے۔ اس نے فرمایا اے لوگو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ بندہ بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کی کتابوں میں دیکھو ایک صفحے پہ اگر 20 دفعہ نبی پاک کا نام آئے تو محدثین نے 20 دفعہ پورا درود شریف لکھا ہے۔
یہ جو ہم سواد اوپر ڈال دیتے ہیں یہ بھی نہیں ٹھیک، پورا درود صلی اللہ، لکھتے وقت بھی پورا لکھو، بولتے وقت بھی پورا بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 دفعہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ کی ایک رحمت نازل ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے، تو 10 دفعہ رحمتیں درود کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ ایک اور بات بھی، وقت تو بڑا مختصر ہوتا ہے لیکن غور فرمائے تو بہت قیمتی بات ہے، توجہ ہے نا سب حضرات کی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم درود بھیجو، یہ حکم ہے اللہ کا، اور ہم آگے سے کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اے ایمان والو تم درود بھیجو، صلو علیہ تم درود بھیجو، اور ہم نے آگے سے کیا کہہ دیا؟ اے اللہ تو درود بھیج۔ اب آپ غور فرمائیں، اللہ نے کہا نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے سمجھانے کے لیے عرض کرو، اگر کوئی بندہ کہے اے اللہ تو نماز پڑھ، تو بتاؤ ایمان سے فارغ ہوگا کہ نہیں؟ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، بندہ کہا یا اللہ تو زکوٰۃ دے، اللہ نے کہا حج کرو، یا اللہ تو حج کر، ہے نا؟ لیکن اللہ نے کہا اللہم صلی علی محمد، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو درود بھیجو، اور ہم آگے سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج۔ کیوں؟ نماز کا حکم اللہ نے دیا، ہم نماز کے لیے آ گئے، جیسا حکم تھا شاید ویسی تو نہیں پڑھ سکے لیکن پڑھ تو لی ہے نا، آ تو گئے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم تھا ہم نے دے دی ہے، شاید کوتاہیاں ہوں گی دے دی ہے۔ حج ہم نے کر لیا، کوتاہیاں ہوں گی کر لیا، لیکن جب اللہ نے کہا نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، یا اللہ کہاں تیرے نبی کا مقام اور کہاں ہم جیسے سیاحکار، بھلا ہم کہاں درود بھیج سکتے ہیں؟ اے اللہ ہم تیرے آگے اپیل کرتے ہیں ہماری طرف سے تو ہی رحمتیں اور درود بھیج دے، ہماری طرف سے تو ہی رحمتیں اور درود بھیج دے۔ رب اتنا خوش ہوا، رب نے کہا بس تم اپیل کرتے جاؤ تمہاری طرف سے رحمتیں میں بھیجتا جاؤں گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہماری درخواست قبول کر، ہماری اپیل منظور کر، اور ہماری طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور درود بھیج، کیونکہ یا اللہ رحمت بھیجنا تو تیرا کام ہے، یا اللہ درود بھیجنا تو تیرا کام ہے۔ یہ جو فرشتوں کا درود ہے میں نے پہلے عرض کر دیا، فرشتے بھی اپیل کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اور جو مختصر درود ہے اس میں بھی آگے اللہ کا نام آتا ہے صلی اللہ، اللہ درود بھیجے اللہ، تو وہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہم میں پہلے اللہ کا نام آ گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہمارے بس کی بات نہیں، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا، ہم نے صرف اپیل کرنی ہے۔ اور وہ درود جس میں اللہ کا نام نہ ہو پھر خود سمجھ لو کہ وہ کہاں بنایا گیا ہے، اس لیے درود وہ پڑھنا چاہیے جو اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور اس میں اپیل ہے اور درخواست ہے، اور اسی اپیل کا نام درود ہے، باقی درود اور رحمتیں اللہ نے خود بھیجنی ہیں۔ آگے فرمایا جی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، درود کیا بھیجیں؟ الٹا ایذا پہنچاتے ہیں۔ اللہ کو ایذا پہنچانا کیا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا، اور یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہنا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے شریک بنا لی ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ یؤذون اللہ، جو اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے بدبخت، کوئی کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا میں بھی ان پر لعنت کی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت کی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر دیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والے جو اللہ رسول کو ایمان لانے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ نے ان کی بھی عزت بڑھا دی ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں،
ایسے جملے بولتے ہیں جن سے ان کی بےزتی ہوتی ہے، بغیر مقتصبوہ، بغیر کسی جرم کے جو انہوں نے کیا ہوا ہے، بغیر کسی ثبوت کے جو انہوں نے کیا ہے، جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر بات کرتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، وہ بہتان باندھنے والے ہیں، واضح گناہ کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعبۃ اللہ، تیری عظمت کی کیا بات ہے، تو میرے رب کا کعبہ جو ہوا، لیکن ایک مومن کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس نے فرمایا کہ خبردار کوئی کسی مومن کی بے عزتی نہ کرے، ورنہ اللہ کی نگاہوں میں خود گر جائے گا۔ آج کے سبق کا خلاصہ، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی بارگاہ الہی میں دعا کیا کرو، اے اللہ ہمارے نبی پر رحمت نازل فرما، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور اللہ تعالیٰ اور نبی کو ایذا پہنچانے والے ہیں، دنیا میں بھی ان پر لعنت، آخرت میں بھی لعنت اور عذاب کے حقدار ہیں، اور جو ایمان والوں کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ بھی بہتان باندھنے والے اور واضح گناہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور درود کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔